السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس۔ دیکھیے طلبہ، کلاس 11th ہے، سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس، ویڈیو نمبر ہمارا 4.1، یعنی کہ اس سے تو 11th پولیٹیکل سائنس میں ہمارا 4th چیپٹر چل رہا ہے۔ چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، یعنی کہ دستوری حکومت۔ اب پریویس ویڈیوز میں ہم نے ایکولیٹی اینڈ جسٹس دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ اس سبجیکٹ میں ہم نے 3 چیپٹر دیکھ چکے ہیں، ابھی ہمارا 4th چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو طلبہ دیکھیے، ہمارا چیپٹر جو ہے دستوری حکومت یعنی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دستور کس سے کہتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشنل جو ہے، یعنی کہ دستور کس سے کہتے ہیں۔ اب دستور یعنی کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے انتظامی حکومت کو پرامن طریقے سے چلانے کے لیے کتابی شکل میں جو اصول تحریر ہوتے ہیں اسے ہم دستور کہتے ہیں۔ بغیر دستور کا کوئی بھی ملک اپنے انتظامی حکومت کو نہیں چلاتا ہے، چاہے وہ اس کا تحریری ہو یا غیر تحریری ہو، جو تصوراتی کیوں نہ ہو، تو بغیر دستور کے کوئی بھی ملک اپنے حکومت کو نہیں چلاتا ہے، بات تو طے ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ دستوری حکومت یعنی کہ ایسی حکومت جو ہے تو اپنے ملک کو دستور کے مطابق چلاتی ہے، تو اس حکومت کو ہم دستوری حکومت کہتے ہیں، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے طلبہ، دستور کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے، یعنی کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن، دستور کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ دستور یعنی کہ ملک کے انتظامی حکومت کو پرامن طریقے سے چلانے کے لیے کتابی شکل میں جو اصول تحریر ہوتے ہیں وہ دستور کہلاتا ہے۔ اور ملک کی حکومت کیا کرتی ہے، اپنی انتظامی حکومت کو چلانے کے لیے دستور کو فالو کرتی ہے، یعنی دستور اس کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے، دستور کے مطابق چلاتی ہے۔ اور دستور کے مطابق اگر وہ نہیں چلاتی ہے تو ایسی حکومت اس کو ہم کیا کہیں گے، ان کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ کہیں گے، یعنی کہ غیر حکومتی، غیر دستوری حکومت اس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ دستور کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھے دستور۔ اب دستور کے جو ہے نا، یہاں پہ 3 باتیں جو ہے درج کی گئی۔ سب سے پہلے قوانین کا مجموعہ، یعنی سیٹ آف رولز کسے کہتے ہیں۔ اب سیٹ آف رولز یعنی کہ کیا ہے، دراصل اسے کہتے ہیں کہ دستور میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کے ہے نا 3 شعبے ہوتے ہیں، ایک مقننہ، عاملہ اور عدلیہ، جو کہ آپ نے 9ویں میں 10ویں میں دیکھ چکے ہیں۔ دستور کی حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، مقننہ، عاملہ اور عدلیہ ہوتا ہے۔ اب مقننہ یعنی کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا، یعنی قانون بنانے والے یہ 2 ادارے ہوتے ہیں، جبکہ عاملہ میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور کابینہ وزیر، دیگر افسران وغیرہ ہے نا، عاملہ میں آتے ہیں۔ اور عدلیہ یعنی کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ماتحت جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح حکومت یہ 3 شعبوں سے مل کر بنتی ہے، یعنی کہ مقننہ، عاملہ اور عدلیہ سے مل کر بنتی ہے۔ مقننہ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، عاملہ کا کام ہوتا ہے اس پر عمل کرنا، اور عدلیہ کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا، کہ پارلیمنٹ نے جو قوانین بنائے اس پر ہے تو عاملہ یا عوام عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ نگرانی کا کام کرتی ہیں، عدلیہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کے دستور نے ہے تو جو بنائے اصول، ان اصول کے مطابق ہے تو عوام یا حکومت عمل کر رہی یا نہیں کر رہی، یہ نگرانی کام کرتی ہے، عدالت کرتی ہے، عدالت تشریح کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے کہ اصل میں ایکچول میں قوانین کیا ہے۔ اگر کوئی غیر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ان کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، اور اس کو جو مجرم مانا جاتا ہے، اور اس کو سزا کا دینے کا کام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہے تو حکومت کو بھی کچھ حد بندیاں رکھی ہے کہ حکومت کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، عوام کو کیا کرنا، عوام کو کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری حد بندیاں حکومت کو ہے تو دستور نے کی ہے۔ اگر کوئی ہے تو حکومت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی غیر آئینی کام کرتا ہے، یعنی ان کانسٹیٹیوشن کے جو فنکشن کو فالو کرتا ہے، تو ایسے ٹائم پر تو اس کو گرفتار کرنے کا بھی آرڈر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ امریکہ کے اگر صدر جو ہے
اور یا دیگر جو افسران ہیں اگر کوئی ہیں تو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو آرڈر جاری کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں امپیچمنٹ، یعنی مواخذے کی تحریک کہتے ہیں. امپیچمنٹ یعنی مواخذے کی تحریک اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے دیکھے. تو تاکہ کوئی بھی ایک عام آدمی یا بڑا آدمی، کوئی بھی آدمی حکومت کی خلاف یعنی کہ دستور کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے تو مطلب کام نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں قوانین کا مجموعہ، سیٹ آف، یعنی جتنے بھی قوانین ہوتے تمام قوانین کا مجموعہ کون ہوتا ہے؟ دستور ہوتا ہے. کیا ہے؟ دستور. پورے تو قوانین کا کیا ہوتا ہے؟ مجموعہ ہوتا ہے. اور دستور کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری عدلیہ کو دی گئی. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پنش، سزا دینے کا بھی کام عدلیہ کرتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قوانین کا مجموعہ. نیکسٹ ہے حقوق کا مجموعہ یعنی سیٹ آف رائٹ. اب سیٹ آف رائٹس یعنی حقوق کا مجموعہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان قوانین میں ہے تو عوام کے بنیادی حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ جو حقوق یعنی جو قوانین بناتے ہیں ان قوانین میں یعنی کہ اس لا میں ہے تو عوام کے بنیادی حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں، اور حکومت کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا وہ بھی اس میں درج ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حقوق کا مجموعہ. اب جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیے کہ دستور میں شہریوں کے حقوق ہے نا اور فرائض دی جاتی ہے. اگر کوئی ہے تو اور دستور کے آنے فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہوتے ہیں شہریوں کے، اگر کوئی ہے تو فرد یا حکومت ہے تو عوام کی بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کی اگر اگینسٹ میں کام کرتے ہیں تو ایسے وقت میں ہے تو دستور ان کی حفاظت کرتی ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری عدلیہ کو دی گئی. اور عدلیہ کیا کرتی ہے؟ انصاف کرتی ہے. اور اگر کوئی یہاں غلط کام کرتا ہے عوام کی بنیادی حقوق کے خلاف تو عدالت ان کو سزا دینے کا بھی کام کرتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق کا جو مجموعہ جو ہوتا ہے نا، ان مجموعہ جو ہوتا ہے وہ حقوق کے مجموعے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کون کرتا ہے؟ عدلیہ کرتی ہے. تاکہ کوئی بھی ہے تو حکومت یا فرد ہے تو عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے جو بنیادی فرائض جو ہوتے ہیں اس کے خلاف کام نہ کرے، نہ اس کو چھینا جا سکے. ٹھیک ہے، اب بنیادی حقوق کسے کہتے ہیں اور تو بنیادی فرائض کیسے کہتے ہیں یہ تو ہم کو معلوم. بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ ملک میں کہیں بھی جانے آنے کی آزادی، کوئی پیشہ اختیار کرنے کی آزادی، کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی آزادی، کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی، کسی کو ووٹ دینے کی آزادی، اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے جو دستور نے اختیارات دیے ہیں، یہ سارے تو بنیادی حقوق میں آتے ہیں. اور فرائض یعنی کہ ملک کی آن بان کے لیے کام کرنا، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، ملک کا قومی پرچم کا احترام کرنا، قومی ترانے کا احترام کرنا، یہ فرائض میں آتے ہیں. اور فرائض اور بنیادی حقوق اپنے پریویس میں کلاس میں دیکھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا. تو یہ بنیادی حقوق اور بنیادی فرائض کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دستور نے لیا. اور اس کانسٹیٹیوشن کے سے تو کانسٹیٹیوشن نے جو بنیادی حقوق اور فرائض دیا اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. اب نیکسٹ ہے مقاصد اور اقدار کا مجموعہ یعنی کہ سیٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ویلیوز. یعنی کہ دستور جب بنایا گیا تو اس کے مقاصد رکھے گئے، اور اس کے مقاصد رکھے گئے تاکہ ان مقاصد کو پورا کیا جا سکے. تو سب سے پہلا جو پرانا جو دنیا کا سب سے پہلا جو تو دستور مانا جاتا ہے، قدیم دستور مانا جاتا ہے، وہ امریکہ کا دستور مانا جاتا ہے، یعنی کہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے. اور امریکہ نے جب اپنا دستور بنایا تو اس دستور میں بنایا تو اس کے بعد امریکہ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا، اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ تو امریکہ کا جو دستور بنایا گیا اس لیے بنایا گیا کہ دنیا کے تو کیا کہ پوری دنیا میں پورے ملک میں تو امن و امن قائم ہو سکے، لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہو سکے، لوگوں میں اتفاق ہو سکے، ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکے، سب لوگ ایک دوسرے کا ادب و احترام کر سکے. تو یہ دستور جو بنایا گیا اس لیے بنایا گیا، یہ امریکہ نے کیا کیا؟ اعلان کیا تاکہ لوگوں کو دنیا کو معلوم ہو سکے دستور اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اعلان کیا گیا. اور اسی طرح دستور جو ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن، ایک ہے تو ریٹن اور ایک ان ریٹن، تحریری دستور اور غیر تحریری دستور. دنیا میں دو طرح کے دستور ہے. اب تحریری دستور وہ ہوتے ہیں جیسے کہ ایسے دستور، امریکہ کا جو دستور ہے کانسٹیٹیوشن ہے وہ دستور ہے نا
اس کو کیا کیا گیا، اس کو ایک اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس میں تمام جو ممبران کو سامنے رکھا، ان کے سامنے دستور کے جو ایمس رکھے گئے، دستور کے جو نیموں کو بنایا گیا، اس اجلاس میں بنایا گیا، اس اسمبلی میں بنایا گیا، ٹھیک ہے. اور اسی اسمبلی کے جو نیم کے جو رولس ریگولیشن کے مطابق ہی ہے تو امریکہ کے انتظام حکومت کو چلایا جاتا ہے، اسی کو دستور کہا جاتا ہے. یہ تو ہوا امریکہ کا. جبکہ ہندوستان کا جو ہمارے ملک کا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو ہے نا جنرل ساتھ اسمبلی میں بنایا گیا. یعنی کہ ہمارے ملک کا جو دستور بنانے کے لیے تو پورے اسمبلی کو الگ الگ ہے تو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ترنگا پرچم کا اور بنیادی حقوق کا، بنیادی فرائض کا. ہر ایک کو، کسی کو بنیادی حقوق بنانے کی ذمہ داری دی گئی، کسی کو پرچم بنانے کی ملک کا، اور کسی کو بنیادی فرائض کا ذمہ داری دی گئی. اور انہوں نے وہ بنا کر کئی دنوں میں، کئی سالوں میں بنانے کے بعد لا کر اس کو پیش کیے جنرل سا اسمبلی میں. پھر جنرل سا اسمبلی کے جو صدر تھے، ان صدر نے اس کو پاس کیا، پھر بعد میں ہمارے ملک کا دستور بن گیا. اس طرح ہمارے ملک کا دستور بنایا گیا. لیکن امریکہ میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگ میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا کرنا کیا طے کرتے اور اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو امریکہ میں ایسی کیا گیا، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں کیا. تو ہمارے ملک میں بنیادی طور پر بنایا گیا. اس کو ہم جنرل اسمبلی میں بنانا کہتے ہیں ہمارے ملک کے دستور کو، ٹھیک ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ان ریٹن اور ریٹن دو طریقے سے بنا گیا. یہ تو دیکھیں ہم نے ریٹن یعنی کہ تحریری طور پر جو دستور بنایا گیا. اب غیر تحریری طور پر جو دستور بنائے گئے ایسے ممالک ہے جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم، یو کے، یعنی کہ خاص کر برطانیہ کو ہم کہتے ہیں. تو برطانیہ میں جو دستور بنایا گیا ہے نا، غیر تحریری طور پر بنایا گیا. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو دستور بنایا گیا ہے تو غیر تحریری ہے. لیکن ہے تو غیر تحریری کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی کوئی چیز ہی تحریر نہیں کی، بلکہ جو بیسک بیسک جو پرنسپل ہے اس کو لکھا گیا، اور جو باقی جو چیزیں ان کو لکھا نہیں گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر ہے تو جیسے کہ امریکہ، جیسے کہ برطانیہ کے اگر وزیر اعظم کا اگر تقرر کرنا ہوتا ہے تو اس کو کون کرتا ہے؟ وہاں کا بادشاہ کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس صدر جمہوریہ ہوتا ہے، وہاں پر بادشاہ ہوتا ہے. ہمارے پاس وزیر اعظم ہوتا ہے، وہاں پر وزیر اعظم ہوتا ہے. تو وہاں کا ہمارے پاس کا صدر جمہوریہ وزیر اعظم یعنی کہ وزیر اعظم کیا کرتا ہے؟ تقرر کرتا ہے. اس لیے وہاں کا بادشاہ تقرر کرتا ہے. لیکن وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ بادشاہ نے ہی ہے تو وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہے. لیکن ایک تصور ہے، ایک روایت ہے. تو کچھ باتیں وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائی جاتی ہے اور کچھ باتیں وہاں کے روایات کے مطابق چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح مقاصد اور اقدار کا مجموعہ یعنی سیٹ آف آبجیکٹوز اینڈ ویلیوز جو ہم اس کو کہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ جو دستور کیا ہے یعنی واٹ از کانسٹیٹیوشن میں قوانین کا مجموعہ، حقوق کا مجموعہ اور مقاصد اور اقدار کا مجموعہ، یہ جو دستور کے تحت 3 باتیں جو بتائی گئی وہ آپ کو سمجھایا. تو اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.